اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا خالق اور رازق بھی ہے، اور تمام مخلوق کو پالنے والا بھی ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے 22 رمضان المبارک کا خاص اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ 22 رمضان المبارک کے دن یہ وظیفہ یا حی یا قیوم اور سورہ کوثر کا وظیفہ جیسے ہم آپ کو بتائیں گے اس طرح پڑھ لیں تو پورا سال دولت سے مالا مال رہے گا، پورا سال اس پہ رزق کی تنگی نہیں آئے گی، دولت کی فراوانی ہی فراوانی ہوگی۔ مشکل سے مشکل حالات اس وظیفے کو کرنے کے بعد حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ ٹینشنوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کے سر پہ ہر وقت بوجھ ہی بوجھ ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرے، کافی لوگوں کے پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے تھے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں اور ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کرے۔ حضرت ہمارا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کرے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ ہم آپ کے سامنے آج لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ سے لازمی شیئر کروں۔ دوستوں، ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا کہ کسی بات کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ بعض لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، حضرت کون سی ایسی وجہ ہے جس سے ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے؟ حضرت پلیز ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیں، کوئی ایسا مسئلہ بتا دیں جس سے ہمارے وظیفے قبول ہونے لگ جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، وہ یہ بہت ہی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو کو آگے کر کے سکپ کر کے صرف وظیفہ سن لیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں، ہم سے شکوہ کرتے ہیں، حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، تو کوئی ایسی وظیفہ بتا دیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور لازمی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہوں تو آپ اس وظیفے کو دھیان کے ساتھ سنیں، اور اس وظیفے کی اور اس ویڈیو کے اندر ہر بات آپ کے لیے اہم ہے۔ آپ ان مسائل کو سنیں جو ہم آپ کو بتائیں گے وظیفہ بتانے سے پہلے، تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، آپ بھی ان مسائل سے باخبر ہو جائیں۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ وہ بلائیں جو آپ پہ آنے والی ہیں، وہ مصیبتیں جو آپ پہ آنے والی ہیں، وہ آپ سے ہٹ جائیں گی، وہ آپ سے ٹل جائیں گی۔
تو آپ نے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے، لیکن اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر بٹھانا ہے کہ آپ نے صدقہ بالکل اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دینا ہے، کیونکہ آپ کا صدقہ قبول ہو جائے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے، ہزاروں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں، مگر وہ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ وہ دکھاوے کی نیت سے صدقہ دے رہے ہیں۔ اور میرے اللہ فرماتے ہیں جو شخص دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اور اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے بڑا پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، تو یقیناً اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ صدقہ نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ آپ نے اس نسبت سے صدقہ نہیں دینا کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں۔ تو معزز سامعین کرام، پھر آپ دیکھ لینا کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جو شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، مگر وہ اخلاص سے نیت کے ساتھ خرچ نہ کرے، تو اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز میرا رب کریم مولا اس کو دردناک عذاب دے گا، کیونکہ اس نے یہ صدقہ اخلاص سے نیت کے ساتھ نہیں دیا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس کے اندر کوئی بھی دکھاوا نہ پایا جائے، تو وہ اگر ایک کھجور کا دانہ، اب ایک کھجور کی دانے کی کیا قیمت ہوگی، مگر میرے اللہ فرماتے ہیں جو شخص اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے اور اس کے دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، تو قیامت کے روز اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ خود سوچیں کہ کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرا رب احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ کہ آپ نے صدقہ دینا کس کو ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز اور فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دیتے ہیں اور یقیناً وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ اس کا ضرورت مند ہوتا ہے، جب آپ اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اس کے دل سے آپ کے لیے یقیناً خیر و بھلائی کی دعائیں نکلتی ہوگی، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہوگی، اے رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے مولا، اس بندے کی تو تمام مشکلات کو حل کر دے، اس بندے کی تو تمام مصیبتوں کو حل کر دے۔ اے رب کریم مولا، تو دینے والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مولا تو اس بندے کو عطا کر، کیونکہ دنیا کے اندر اور بھی بہت لوگ تھے، مگر اس بندے نے میری مدد کی، مولا تو اس بندے کی تو اپنی غیب کے خزانوں سے مدد کر۔ تو یقیناً پھر آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیا ہوگا، میرا رب آپ کو کتنی زیادہ دولت عطا فرمائے گا۔ ہم آپ کو اتنا نہیں کہتے کہ 100 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ میرا رب عطا فرمائے گا، لیکن یہ بات لازمی کہتے ہیں کہ میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ میرا رب اگر چاہے، اگر آپ 1 لاکھ مانگو تو میرا رب آپ کو 1 کروڑ روپے عطا کرے گا۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اگر وہ پوری دنیا کا نظام چلا سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ نے صدقہ اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا ہے۔
درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بیسٹ ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کرنے والی تسبیح، وہ نایاب تسبیح اور وہ عمدہ تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، یا حیو یا قیوم، اور اس کے ساتھ سورہ کوثر۔ اب یہ پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو آپ نے سورہ کوثر کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو آپ نے یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ یہ تسبیح 33 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا رزاق کوئی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ یا حیو یا قیوم 1313 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر سے کسی اور مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر سے آپ کے کسی دوست کی زندگی بدل جائے۔ تو دوستوں، یقیناً وہ سارا اجر و ثواب، جتنا بھی اجر و ثواب ہوگا، وہ آپ کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔